السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف ہے، آیت نمبر 157 سے آج ہم پڑھیں گے۔ چلیں اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 157، سورۃ الاعراف ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم فالذین آمنوا بہ۔ اللہ کہتے ہیں یعنی میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی امی کی پیروی کریں گے۔ غور سے سنیے گا، جو رسول نبی امی کی پیروی کریں گے، یعنی جن کی بشارت اور جن کے ذکر و جمیل کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جو انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، جو پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال قرار دیتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان کے اوپر حرام کرتے ہیں، اور جو ان کی پیٹھوں کے بوجھ اور ان کی گردنوں کے طوق ان سے اتار کر پھینک رہے ہیں۔ الغرض وَاتَّبِعُوا نُورَ الَّذِی أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو لوگ ان پر ایمان لائے، ان کا احترام کیا، ان کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو ان کی طرف نازل کیا گیا، اولئک هم المفلحون، ٹھیک ہے، یعنی وہی لوگ فلاح پائیں گے۔ اس میں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ امی جو ہوتا ہے نا، امی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ شخص جس نے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو، لیکن امی کے مطلب جاہل نہیں ہے، لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو۔ یعنی یہ آیت نمبر 157 تھی ساری، اس میں گزشتہ جو آئی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو تقوی اختیار کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، ہم نے پیچھے پڑھا نا، ہماری آیتوں پر ایمان لائیں گے۔ آگے اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے بھی لکھوں گا جو رسول نبی امی کی پیروی کریں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ادب، ٹھیک ہے، یعنی ادب کے ساتھ پیش آنا آپ کا، یعنی کہ پہلے تو یہ ہے کہ آپ کا امی ہو کر قرآن مجید جیسی کتاب پیش کرنا آپ کی نبوت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی مثلا یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور اس جیسی، یعنی وہ ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا نا کہ اللہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لے آؤ، کوئی بندہ نہیں ایسا کر سکتا، کوئی بندہ نہیں ایسا کر سکتا۔ ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا، آیت نمبر میرا خیال ہے 23-24 آیت نمبر تھی۔ تو امی کی تشریح کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم امی لوگ ہیں، نہ لکھنا جانتے ہیں نہ حساب لگانا، مہینہ اتنا اور اتنا ہوتا ہے، تیسری مرتبہ آپ نے اپنے انگوٹھا بند کر لیا، یعنی ایک مرتبہ آپ نے انگلیوں سے 29 کا عدد بنایا اور ایک مرتبہ 30 کا،
یعنی آپ کو مثال دے رہے ہیں۔ تو ان کا یہ جو آیت ہے اس کا ذکر ہم صورت بقرہ، صورت پیچھے جو ہم نے صورت الانعام اور صورت مائدہ ان میں بڑی وضاحت سے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو حلال کیا ہے، کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ صورت نساء میں بھی ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے، حرام حلال کے بارے میں بڑی وضاحت سے کہ وہ جو یہودیوں نے اپنے اوپر چیزیں حرام کرنی تھیں، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی صورت آل عمران کی آیت نمبر 39 میں بھی پڑھا، آیت نمبر 94 میں بھی ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ان احکامات کے بارے میں یعنی ہم پیچھے پڑھے ہیں، لہٰذا یہیں تھوڑا تھوڑا ہی پڑھیں گے، کیونکہ میرا دل کرتا ہے کہ آگے اب ہم سبق خود سے نکالنا، انشاءاللہ آپ لوگ سبق خود سے نکالنا لگے ہوں گے، اور جو تلاوت کی جاتی ہے جب وہ تلاوت کی جائے تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہوتی ہے عربی پڑھ کے کہ آگے کیا لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے۔ تمام انسان اللہ کے بندے ہیں، تو جو تمام لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کریں، ٹھیک ہے۔ تو زیادہ اس کا ذکر تھا ہم نے، یعنی وہ پڑھا تھا نا ہم نے سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 185 میں کہ یرید اللہ بکم العسر ولا یریدکم بکم العسر، یعنی اللہ نے تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا، بے شک دین آسان ہے۔ یہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ یہ جو دین ہے یہ بڑا آسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، یعنی ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا رسول برحق تسلیم کرے، آپ کی لائی شریعت کی تصدیق کرے، آپ کی اطاعت پیروی یعنی کر کے اپنے آپ کو یعنی کہ سمجھے کہ مجھے نجات مل گئی ہے۔ یعنی قرآن مجید میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب احترام پر بہت زور دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اس کا ذکر آگے چل کر صورت حجرات میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو پیچھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احترام کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں جو کچھ سکھایا، جو کچھ ہمیں بتایا، جو کچھ انہوں نے عملی نمونہ کر کے ہمیں عملی طور پر بتایا، تو ہمیں اس کو پڑھ کر یعنی کہ اس کو پڑھ کر اب ہم پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی زندگی ایسی تھی، اللہ کے رسول نے ہمیں اس معاملے پر، اس موقع پر، اس مسئلے پر یہ بیان کیا ہے، تو ہمیں ان کی باتوں کی پیروی کرنی چاہیے اور ان کے احکامات پر عمل کر کے اپنے آخرت کو سنوارنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اپنے یہ جو ہمارے رسول ہیں ان پر ایمان لانا اور ان کی پیروی کر کے یعنی کہ ہم رحمت کے حقدار بن سکتے ہیں، صحیح میں، ٹھیک ہے۔ تو رحمت کا ہمیں یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ پاک ہمیں ہمیشہ اپنی حفظ و مان میں رکھنا، ٹھیک ہے، ہمیشہ اپنی حفظ و مان میں رکھنا۔ حلال اور حرام کے بارے میں جو ہے وہ ہم نے سورۃ بقرہ میں بڑی وضاحت سے پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ حلال اور حرام جو چیزیں ہیں، ناپاک چیزیں، مردار خون، خنزیر کا گوشت اور وہ چیز جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا، یعنی خون سے مراد خون وہ ہے جو جانور کے جسم سے بہتا ہوا نکلتا ہے، اور وہ جانور جو گلا گھونٹنے سے مر جائے، اور وہ جانور جو چوٹ لگنے سے مر جائے یا اوپر سے گرنے سے مر جائے، یا جو آستانوں پر غیر اللہ کے نام پر ذبح ہوتی ہیں، یہ ہم نے بڑی پیچھے وضاحت سے پڑھا تھا، اس لیے میں یہاں اس کا خاص ذکر نہیں کروں گی کیونکہ ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک اور بات ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی تھوڑی سی مقدار سے بھی جس کی کثیر مقدار نشہ لانے سے منع کرے، حرام ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ھو حی و یموت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذین یؤمنون باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔
یعنی ہم نے یہ آیت 158 پڑھی ہے، پہلے وہ 100 یعنی ایک آیت ہم نے پڑھی تھی، اب یہ دوسری ہے۔ اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف سے اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، جس سے اللہ کی بادشاہت آسمانوں پر اور زمین میں ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے، تو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول یعنی اس کے رسول امی پر ایمان لاؤ جو اللہ پر اور اللہ کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی پیروی کرو تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے۔ یعنی یہ آیت ابتدائے اسلام میں نازل ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ اللہ کے رسول نے ایک موقع پر حضرت عمر وغیرہ سے فرمایا تھا کہ میں کہتا ہوں کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف سے اللہ کا رسول ہوں۔ تم لوگوں نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو، ابو بکر نے کہا نہیں تم سچ کہتے ہو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی اوپر کی آیت میں اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، ٹھیک ہے، اتباع کو اصول رحمت بنایا، اور اس آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا، یعنی اسے فرض کر دیا، ہاں اسے فرض کر دیا کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ انسانوں میں تم سب کی طرف سے اللہ کا رسول ہوں، تو اللہ کی بادشاہ زمین میں آسمان میں ہے، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے، ایون کہ ہر کام وہی کرتا ہے۔ تو اس آیت میں دو باتیں ثابت ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول تمام انسانوں کے لیے رسول ہیں، آپ قیامت تک جتنے بھی انسان ہوں گے انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اپنا رسول ماننا چاہیے، یعنی جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے تو ان کو ہی رسول اپنا آخری رسول ماننا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہمارے رسول ہیں، اور ان کے بتائے ہوئے کام اور طور و طریقوں پر ہی ہمیں عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رسالت اور نبوت دونوں منقطع ہو گئی ہیں، اب میرے بعد نہ کوئی رسول اب بنے گا اور نہ کوئی نبی، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں یعنی کہ اپنے اتنی یہ میں آپ کو یہ باتیں تھوڑی سی ہائی لائٹ کروا دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے تمام نبیوں پر 6 باتوں کی فضیلت دی گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ لکھ بھی سکتے ہیں۔ سب سے پہلے مجھے جامع کلمات دیے گئے، ٹھیک ہے، میری مدد روز سے کی گئی، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا، میرے لیے رائے زمین کو پاک کرنے والی یعنی اور نماز کی جگہ بنا دیا گیا، مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، اور نمبر 6 مجھ پر نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون، آگے اللہ کہتے ہیں یعنی آگے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر چل پڑا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور اے رسول قوم موسیٰ میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور اسی حق کے معاملے مطابق میں عدل انصاف کرتے ہیں، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر کے 12 جماعتوں میں تقسیم کیا تھا، یعنی اور جب موسیٰ کی قوم نے پانی طلب کیا تو ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ اپنا عصا کو پتھر پر مارو، جب انہوں نے پتھر پر مارا تو اس کے پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا، ان پر من سلوہ اتارا اور ان سے کہا جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دیں ان میں سے کھاؤ اور پیو، اور اے رسول جب انہوں نے ہمارے احکام کی خلاف ورزی کی تو انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنا ہی نقصان کیا، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کیجیے جب بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جاؤ اور وہاں یعنی سکون اختیار کرو، پھر اس میں جہاں سے جی چاہے کھاؤ پیو، لیکن اس بستی میں داخل ہوتے وقت کیا کہنا، ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا نا یہ سب کچھ جو میں نے ابھی آپ کو سنایا، تو بستی میں داخل ہوتے وقت کیا کہنا، خطاتن کہتے رہنا، یعنی جب بستی کے دروازے میں داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا یا یہ کر لیں کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور اگر تم نے ایسا کیا تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے،
یہی نہیں بلکہ نیکی کرنے والوں کو بھی ہم اور زیادہ دیں گے۔ تو پھر جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے اس قول کے بدلے میں جو ان سے کہا گیا تھا اپنی طرف سے دوسرے قول کو اختیار کیا، تو ہم ان کے ظلم کی سزا ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اور انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہم پڑھتے آ رہے تھے، ٹھیک ہے، سورۃ آل عمران میں بھی ہم نے پڑھا ہے بہت زیادہ، اور سورۃ بقرہ میں بھی ہے جو میں نے آپ کو سنایا ہے، سورۃ بقرہ میں بھی ہم نے اس کی تشریح بہت زیادہ کی، ٹھیک ہے۔ اور بنی اسرائیل کے بارے میں ہم یعنی کہ وضاحت سے ہم نے سورۃ بقرہ میں بھی پڑھا، سورۃ آل عمران میں بھی، لیکن بنی اسرائیل سورت ہے نا اس میں ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے صحیح، ٹھیک ہے۔ اس لیے میں اس کی تشریح تھوڑی تھوڑی ہی کر رہی ہوں۔ یہ ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں اللہ کے رزق میں سے کھاؤ پیو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو، یہ ہم نے پڑھا تھا نا سورۃ بقرہ میں پیچھے۔ تو بار بار تھوڑا تھوڑا آپ کو یاد کرواتی ہوں تاکہ آپ بھول نہ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو بنی اسرائیل پر ان کی نافرمانیوں کے سبب ان پر عذاب نازل ہوتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، اچھے لوگ جو عمل کرتے ہیں، جو حق کو تسلیم کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، عدل و انصاف پر قائم رہتے ہیں، ان پر احسانات ہوتے ہیں، اور جو لوگ اس کے خلاف ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات اختیار نہیں کرتے، تو نہ اس کے احکامات کو مانتے ہیں اور اس میں تبدیلی بھی کرتے ہیں، تو پھر اللہ کہتے ہیں ان پر عذاب تو آنا ہی آنا۔ بس الہم ان القاریات اللتی کانت حاضرات بحر یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اس بستی کا حال دریافت کیجئے جو ساحل سمندر پر واقع تھی، جب وہ ہفتے کے دن کے احکامات کے سلسلے میں یعنی ہم نے پڑھا نہیں تھا کہ تجاوز کرنے لگے، ان کا حشر کیا ہوا جب ان سے کہا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا ہے، پڑھا ہے نا ہم نے سورۃ بقرہ میں، اور ہفتے کے دن مچھلیاں واضح طور پر ان کے سامنے آتی ہیں اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو سامنے نہ آتی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وہ پہلے سے ہی فاسق تھے اور غلط کاموں میں مبتلا تھے، ہم نے اسی طریقے سے ان کو مزید آزمائش میں مبتلا رکھا، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی وہ وقت بھی یاد کیجیے جب ان میں سے ایک جماعت نے ان لوگوں سے کہا، ان ظالموں کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ کیا تم ایسے لوگوں کی نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے، تمہارے رب کے سامنے معذرت کر سکیں کہ ہم اپنا فرض ادا کر دیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید وہ ہماری نصیحت سے ڈرنے لگ جائیں اور اپنی اصلاح کریں۔ پھر جب نافرمان لوگوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بلا دیا، تو ہم نے ان لوگوں کو جو برائی سے روکتے تھے عذاب سے بچایا، اور جو ظلم و زیادتی کرتے تھے ان کو کیا کیا، ان کی نافرمانیوں کی سزا، مثلا وہ نافرمانیاں کرتے تھے ان کو سزا دی ہے، اور جو نافرمانی سے بچ جاتے تھے یعنی نافرمانیاں نہیں کرتے تھے ان کو کیا، ان کی اصلاح کی اللہ نے، اور جو نافرمانیاں کرتے تھے ان کو ایک بہت برے عذاب نے پکڑ لیا۔ یعنی جب وہ اس سے انہیں منع کیا گیا تھا کہ باز آ جائیں، سرکشی کرنے لگے، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم بندر بن جاؤ، اور وہ بھی اسی حالت میں کہ تم رحمت سے دور کر دیے جاؤ۔ یہ ہم نے سب کچھ سورۃ بقرہ میں اس کی وضاحت پڑھا تھا ہم نے کہ وہ ہفتے کے دن اللہ نے کہا تھا کہ نہیں آنا، کیونکہ ہفتے کے دن میں مچھلیاں جو تھیں وہ پانی کے اوپر آتی تھیں، تو اللہ نے منع کیا تھا، تو وہ اس بات کو مانتے نہیں تھے، تو نافرمانی کرتے تھے، تو پھر اللہ نے مثلا ان پر عذاب آئے، وہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ نے کہا بان جاؤ بندر، تو وہ رحمت سے بھی دور ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یہ آیتیں میں آپ کو کاؤنٹ اس لیے ساتھ ساتھ کرواتی ہوں، یہ جو واقعہ ہم نے پڑھا آیا سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 65 میں پڑھا، سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 178 میں اللہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کو ڈھیل دے رہے، تو وہ جو ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں یہ ڈھیل ان کے حق میں بہتر ہے یا نہیں، ہم تو یہ ڈھیل اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ اور گناہ کریں پھر ان کے لیے ذلیل و خوار عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ انعام میں بھی ہم نے اس کے بارے میں پڑھا، سورۃ نساء میں بھی آیتیں بار بار، تو میرا آپ کو بار بار آیتیں یاد کروانے کا یا حدیث کاؤنٹ کروانے کا مقصد ہے کہ آپ بھول نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر وہی باتیں بیان کر رہے ہیں جہاں اللہ نے سمجھا صحیح کہ یہ باتیں یہاں پھر دہرائی جائیں، مثلا یاد دہانی کے لیے، ایک تو ہمیں وہ یاد رہتی ہیں باتیں، جب ہم بار بار ایک بات کو پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں یاد رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف صورتوں میں مختلف آیات میں بدل کر ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کرے کہ تم صرف اللہ کے احکامات کی پیروی کرو بس،
اللہ کے رسول کی پیروی کرو۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اسے بدل دے، اگر اس میں اتنی طاقت نہ ہو تو زبان سے منع نہ کرے، اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو اسے دل میں برا سمجھے، اور یہ کمزور ترین درجہ ہے۔ یعنی جہاں کہیں بھی برائی دیکھے اس کو روکے، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ان آیات کا جو ہے لب الباب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بس بچیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں جائز حلال کی ہیں انہیں استعمال کرے، اور جن کاموں سے منع کیا گیا وہ نہ کرے۔ اپنے آپ کو برائی سے روکے، بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو برائی سے روکے۔ آگے اللہ کہتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب آپ کے رب نے بنی اسرائیل کو متنبع کیا کہ وہ قیامت کے دن تک ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سخت ترین تکلیف پہنچاتے رہیں گے، اور اے اللہ کے رسول بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے اور بہت معاف بھی کرنے والا ہے اور بڑا رحم بھی کرنے والا ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بنی اسرائیل کی مختلف جماعتیں بنا کر ان زمین میں منتشر کر دیا، ان میں سے بعض صالح تھے، بعض فاسق تھے، پھر ہم نے وقتاً فوقتاً خوشحالیاں اور بدحالیوں سے فاسقین کو آزمایا کرتے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ پھر ان کے بعد ان کے جو جانشین تھے کتاب الہی کے وارث ہوئے، اور جو دنیا کا مال ناجائز طریقے سے حاصل کرتے اور کہتے ہمیں معاف کر دیا جائے گا اگر دوبارہ بھی اتنا ہی مال ان کو ملے، تو لالچ کا یہ حال ہے کہ اسے بھی لے لیتے، جائز و ناجائز کی پرواہ نہیں تھے کرتے، ہر مرتبہ یہی کہہ دیتے کہ اللہ معاف کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اور ان کا بار بار یہ کہنا یعنی کہ بہتان ہے کہ کیا ان سے کتاب الہی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ عہد نہیں لیا جائے گا، اور اللہ کی طرف سے سچ کے علاوہ اور کوئی بات منسوب نہیں کریں گے، اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اس کو انہوں نے خود بھی پڑھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا کرتے ہیں، جھوٹ سے کام لیتے ہیں اور باز نہیں آتے اور مغفرت کے امیدوار ہیں، حالانکہ آخرت تو گھر بس ڈرنے والوں کا ہی ہے۔ اے بنی اسرائیل کیا تم نے اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے؟ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کیسے اور سمجھایا جائے کہ بندہ صرف اللہ کے قانون کی پیروی کرے؟ میرا نہیں خیال کوئی باتیں بچی ہیں۔ دیکھیں اللہ نے بار بار اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کر رہا ہے، یعنی یہ پڑھ کے ایسے بندے کا ایمان ایسے لگ رہا ہے جیسے پکا ہو گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بار بار سمجھا رہے ہیں، بار بار، تو جو بار بار بات کہی جاتی ہے اس کا کوئی اثر ہوتا ہے، اس کا کوئی مثلا وہ بات بڑی ہے اہمیت کی عمل ہوتی ہے، جس سے بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کر لو، اس سے منع ہو جاؤ، اور یہ سمجھ لیے بہتر ہے یہ کرو، یہ نہیں بہتر یہ نہ کرو۔ آخرت میں بس وہی لوگ نجات پائیں گے جو کتاب الہی کو مضبوطی سے پکڑیں گے، ٹھیک ہے، اور سختی کے ساتھ اس پر عمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ نماز قائم کرتے رہیں گے، ایسے لوگوں کو ضرور ان کا اجر ملے گا، اس لیے کہ ہم لوگوں کو اجر کے ضائع نہیں کرتے ان لوگوں کا، ٹھیک ہے، اور ان کے اعمال کی اصلاح کرتے ہیں۔ اب میرے پاس آپ یقین کریں کوئی لفظ نہیں ہے جس سے میں آپ کو سمجھاؤں، اس سے بڑھ کر کوئی لفظ نہیں میرے پاس، میرے منہ سے کوئی لفظ نکل ہی نہیں رہا کہ اس میں تو کوئی اللہ نے کسر نہیں چھوڑی، واضح طور پر حرام حلال، واضح طور پر احکامات اللہ بیان کر رہے ہیں۔ پھر ہمیں جو لوگ ہم سے پہلے گزر گئے ہیں، امتیں گزر گئی ہیں، ان کے حالات سے بھی آگاہ کر رہا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے نافرمان تھے، ان کے ساتھ ایسے ہوا ہے، اور یہ لوگ فرما بردار تھے، جو فرما برداری کرتا ہے اس کا حال یہ ہے، اور جو نافرمان ہے ان کا یہ ہے۔ یعنی ہم نے بنی اسرائیل کی جو بدعمالیاں تھیں اس کو بھی پڑھا، بڑی وضاحت سے اللہ نے ہمیں سمجھایا کہ جو پہلی قومیں تھیں وہ کیسے تھیں، اور پھر ان پر عذاب بھی آئے، ٹھیک ہے، ان پر عذاب بھی آئے تو وہ قومیں کیسی تھیں، اور آگے اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ پیچھے ایسے ہوا ہے، اور جو غلط کام کرتے تھے ان کو میں نے ایسے کیا، جو صحیح کرتے تھے ان کو یہ کیا۔ اب آگے اللہ کہہ رہے ہیں کہ سمجھ جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں بندوں کو، خوشحالی دے کر بھی، خوشحالی میں بھی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں،
تو خوشحالی کے زمانے میں میرا خیال ہے اللہ کا اور زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب بدحالیاں آ جائیں تو اللہ سے معافی مانگیں۔ خوشحالی میں تو اللہ تعالیٰ کو بھولنے اور بدحالی میں اللہ کو یعنی کہ بدحالی ہو تو اس کو یاد کریں، اور جب خوشی ہو تو یاد نہ کریں۔ یارو ہر حال میں اللہ کو یاد کریں، ہر حال میں، ہاں، ہر حالت میں، خوشی میں، غم میں، تکلیف میں، تندرستی میں، رزق کی فراوانی میں، رزق کی جب کمی ہو جائے تب ہر حال میں اسی کا شکر ادا کرو، اسی کو یاد کرو، اسی کا شکر ادا کرو، اسی کو یاد کرو، ہاں، اور خدا را ناجائز نہ کسی کا مال کھائیں۔ آخرت کا جو گھر ہے نا، وہ تقوی والے جو ہے نا، تقوی والے لوگ، ان کے لیے آخرت میں جو ہے یعنی جنت جو ہے، بیسک میں موٹے لفظوں میں آپ کو بتاؤں کہ جو جنت ہے وہ تقوی والوں کا گھر ہے، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں جنت ان کا گھر ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل کو وہ وقت یاد دلائے جب ہم نے ان پر کوہ طور کو بلند کیا اور وہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا وہ ایک سائبان ہے۔ بنی اسرائیل نے خیال کیا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے، ہاں؟ بنی اسرائیل نے کیا خیال کیا کہ وہ گرنے والا ہے، یعنی ایسے موقع پر ہم نے ان سے کہا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ اس کے مطابق تم متقی بن جاؤ۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، بلکہ خُذُوهُ مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو، ٹھیک ہے، اور اسے یاد رکھو اور اس کے مطابق عمل کرو تاکہ تم متقی بنو۔ یہ فکرہ ذرا غور کیجئے گا، نوٹ کر لیں، ہائی لائٹ کر لیں بلکہ۔ شکر الحمدللہ۔ یعنی اللہ کیا کہہ رہے ہیں، میں دوبارہ دہراتی ہوں، آیت نمبر 171 ہے، اس کو ذرا اچھی طرح یاد کیجیے۔ ہم نے پیچھے پڑھی ہے لیکن سورۃ بقرہ میں بھی ہم نے یہ ان آیات کے بارے میں پڑھا ہے، لیکن میں آپ کو دوبارہ سے دہرا رہی ہوں۔ بڑے ہی مجھے تو ایسے مثلا ایسے ایمان پکا ہو گیا ہے ہمارا۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، غور سے سنیے گا، کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے ان کو کوہ طور پر یعنی بلند کیا تو وہ کہتے ہیں گویا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایک سائبان ہے، تو بنی اسرائیل نے خیال کیا کہ وہ ان پر گر پڑے گا، تو ایسے موقع پر ہم نے ان سے کہا جو کتاب ہم نے تم کو دی اس کو مضبوطی سے پکڑو اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد کرو اور اس کے مطابق عمل کرو، اور تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یاد کرو، بھول نہ جانا، اور تاکہ تم متقی بنو۔ اے میرے اللہ، ہمیں اس کتاب کو پڑھنے والا اور سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے یا اللہ۔ کبھی بھی ہم سے بھول چوک ہو جائے نا، کبھی بھی یا اللہ انسان ہے نا، بھول چوک ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ کرنا، ہمیں معاف کر دینا، ہم انسان ہیں، بھٹک جاتے ہیں، یا اللہ ہمیں عمل والا بنانا، یا اللہ تو ہی ہمیں ہدایت دینا، تو بھی ہمیں عمل والا بنانا، یا اللہ کبھی ہمیں تنہا نہ چھوڑنا۔ تیرے احکامات پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور عمل کرنے کی بھی پوری کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ عمل کرنے کی بھی پوری کوشش کر رہے ہیں، کہیں ہم سے بھول چک ہو جائے تو ہمیں معاف کرنا، ہماری پکڑ نہ کرنا۔ وَمَا إِلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا لِأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔